سلامتی ہے، سلامتی ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحد لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی نہ کوئی ہمسر، درود لا محدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین، حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ ظالماً آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب کو مبعوث فرمایا ہماری رہنمائی کے لیے، اور یقیناً آپ کی آمد رحمت ہے۔ آپ کے آنے سے آج تک اور رہتی دنیا تک اللہ رب العزت کا فیض ہے، فیضان ہے جو جاری ہے۔ اللہ کے حبیب نے خود بھی فرمایا کہ وہ ابو القاسم ہیں، اور آپ تقسیم فرماتے ہیں رزق و خیر و برکت کو اس طرح سے کہ علم کا یہ حصہ ہم تک پہنچ رہا ہے جو ہم آپ کو احادیث کی صورت میں بیان فرما رہے ہیں۔ بے شک یہ احادیث بھی رزق خیر ہے، یہ علم خیر ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس پہ بات ہو۔ میری بڑی خواہش ہے۔ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، عرض کی گئی، یا رسول اللہ میں امیر بننا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا قناعت اختیار کرو، امیر ہو جاؤ گے۔ پوچھا گیا میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تقوی اختیار کرو، عالم بن جاؤ گے۔ پوچھا گیا میں عزت والا بننا چاہتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جان دو عالم نے فرمایا کہ مخلوق کے آگے ہاتھ پھیلانا بند کر دو، تم عزت والے ہو جاؤ گے۔ پوچھا گیا کہ میں اچھا آدمی بننا چاہتا ہوں، فرمایا گیا کہ تم لوگوں کو نفع پہنچانا شروع کر دو، اچھے آدمی بن جاؤ گے۔ پوچھا گیا کہ عادل بننا چاہتا ہوں، فرمایا گیا کہ جسے اپنے لیے اچھا سمجھتے ہو اسی کو دوسروں کے لیے پہنچاؤ اور اچھا سمجھو اور پسند کرو۔ پوچھا گیا کہ اللہ پر میں اپنے آپ کو طاقتور بننا چاہتا ہوں، فرمایا گیا کہ اللہ پر توکل کرو۔ یہ ایک مومن کی نشانی ہے، وہ توکل کرتا ہے اللہ کے اوپر۔ پوچھا گیا کہ میں اللہ کے دربار میں خصوصی درجہ چاہتا ہوں، اہمیت چاہتا ہوں، فرمایا گیا کہ کثرت سے ذکر کرو، کثرت سے ذکر کرو۔ پوچھا گیا کہ رزق کی کشادگی چاہتا ہوں، وہ سچ چاہتا ہوں، فرمایا گیا ہمیشہ باوضو رہو۔ پوچھا گیا کہ دعاؤں کی قبولیت چاہتا ہوں، فرمایا آقائے دو جہاں نے، رحمت للعالمین نے، حرام نہ کھاؤ، حرام سے پرہیز کرو۔ کہا ایمان کی تکمیل چاہتا ہوں، فرمایا کہ اخلاق کو اچھا کر لو، اور یہ سارا خزانہ ہمیں ملتا ہے احادیث کی کتب سے۔ میں قربان جاؤں ان لوگوں کی زحمتوں پر کہ جنہوں نے ہم تک یہ مواد پہنچایا، ورنہ یہ 1400 سال کا سفر تھا اور ہم تنہا تھے۔ ہمارا یہ دامن آپ نے تھام کر اس شخصیت، اس ہستی، فخر موجودات، مقصود کائنات، رحمت للعالمین تک پہنچا دیا، جس کے ذریعے آج ہم خیر نشر کر پاتے ہیں۔ احادیث ہی کے اوپر موضوع رکھ کے میں نے آج گفتگو کرنی ہے، اور میں نے بہت سارے سوالات پوچھنے ہیں۔ آج ہمارے پروگرام میں تشریف فرمائیں، پیاری گفتگو فرماتے ہیں، گہرا مطالعہ رکھتے ہیں، اور تحقیقی گفتگو ہمیشہ ہوتی ہے۔ میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں مفتی وسیم بندگی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے دوسرے مہمان کو بھی خوش آمدید کہوں۔ جب ہم احادیث کی بات کر رہے ہیں تو آپ نے یقیناً تدریس کے ساتھ ایک گہرا وقت اور وابستگی ظاہر کی، آپ کا بڑا تعلق ہے مدارس کے ساتھ، پھر احادیث کی کتب میں آپ کا غوطہ زنی کا سلسلہ رہتا ہے۔ اس پروگرام میں بھی آپ ہماری رہنمائی فرمائیں گے۔ مفتی رفیق سلفی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، سب سے پہلے بنیادی سوال جو ہماری احادیث کو سمجھنے کا سلسلہ جاری و ساری ہے، یہ بیان فرمائیے کہ احادیث کی بھی کیٹیگری ہوتی ہے، مثلا ضعیف حدیث، حسن ہے، اور اس کے علاوہ دیگر کی جو معاملے ہیں ان کو کیسے کیٹیگرائز کیا گیا، اس کو ذرا بیان فرما دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ احادیث کے ساتھ جو تعلق ہے محدثین کا، اور انہوں نے جو ایک محنت کر کے ان احادیث کو جمع کیا، اس کے پیچھے ایک خاص ریزن بھی ہے، اور نبی علیہ السلام سے ایک خاص تعلق اور وہ برکتیں لینے کا ایک سلسلہ بھی ہے، کیونکہ جب ہی انہوں نے اتنی جانفشانی کے ساتھ اور اتنی محنت کے ساتھ احادیث کو جمع کیا اور پھر اس کی مختلف کیٹیگریز بنائی، وہ میں آخر میں عرض کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام کا فرمان اقدس ہے، ندر اللہ امرا سمع مقالتی فوعاها وحفظها وبلغها، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے، اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جو میرے قول، میری حدیث کو سنے، پھر اس کے بعد اس کو یاد رکھے، اس کے اندر محنت کرے،
اور اس کے بعد میری اس حدیث کو جیسے سنا ہے ویسے آگے دوسروں تک منتقل کر دے۔ سو یہ کام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ڈیوٹی لگا دی ہے، آپ علیہ السلام نے یہ ڈیوٹی لگائی ہے جو محدثین کام کرتے ہیں۔ حضور نے یہ ارشاد فرما کر اس طرف توجہ دلا دی ہے کہ تمہارے چہرے تر و تازہ رہیں گے، جس کے لیے حضور دعا فرما دیں اس کا چہرہ یہاں بھی تر و تازہ ہوگا، قبر میں بھی اور میدان محشر میں بھی۔ یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ جب میدان محشر میں جائیں گے، یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، کچھ چہرے سیاہ ہو جائیں گے، کچھ چمک رہے ہوں گے، جس کے لیے حضور نے دعا فرمائی اس کا چہرہ انشاءاللہ چمک رہا ہوگا، اور اس کا وسیلہ اور سبب احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب اس پر اتنی محنت اور جانفشانی سے کام کیا گیا۔ اصل میں کوئی بھی حدیث ضعیف نہیں ہوتی ہے، حدیث جو ہے وہ صحیح ہی ہوتی ہے، چونکہ وہ فرمایا کس نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر حضور نے فرمایا جی آپ علیہ السلام کے جتنے بھی اقوال ہیں وہ سارے کے سارے صحیح ہیں۔ اب اس میں مسئلہ کیا آ جاتا ہے، یہ تھوڑا سا ایک ٹیکنیکل مسئلہ سمجھنے والا ہے کہ وہ حدیث جب کسی محدث کے پاس پہنچتی ہے تو وہ محدث اس حدیث کو بھی کسی شیخ سے سنتا ہے، پھر اس شیخ نے بھی کسی شیخ سے سنی ہے، بیچ میں یہ واسطہ ہے جو چلا جاتا ہے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام کے تمام معتبر اور مستند ہیں، ان کے اوپر کوئی جرح نہیں کرتے محدثین۔ کوئی بھی صحابی جب کسی حدیث کو بیان کرتا ہے اس حدیث کو بغیر کسی قیل اور قال کے قبول کر لیا جاتا ہے، کیونکہ اصحاب رسول پر سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی ہے، لہٰذا وہ امت کے معتبر شخصیات میں شامل ہے اور ان پر سب کا اعتماد ہے۔ لیکن اصحاب رسول کے بعد آگے آنے والے جو تابعین، تبع تابعین، پھر اس کے بعد کے جو لوگ ہیں، جب ان سے سلسلہ حدیث چلتا ہے تو یہاں پر ایک علم وضع ہوا جو اسماء الرجال کے نام سے ہے، یعنی ان لوگوں کی پوری زندگی کے اوپر کلام کیا گیا جن سے حدیث آگے منتقل ہو رہی ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ کسی نے بھی جب حدیث بیان کی ہے تو اس کی زندگی کا ایک مطالعہ کیا گیا اور اس کو جمع کیا گیا۔ اگر اس کی زندگی میں کہیں پر بھی کوئی اس کے عمل میں ضعف پایا گیا، اس کے عمل میں کہیں کمزوری پائی گئی، دین اسلام پر عمل کرنے میں اس کے تقوی اور طہارت کے اندر اگر کہیں کوئی کمی نظر آئی تو اس کمی کی وجہ سے اس شخص سے روایت ہونے والی حدیث پر جرح ہو جاتی ہے۔ کسی کا حافظہ کمزور ہوا یا ذہن اس یہ سب چیزیں شامل ہیں اس میں، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں، اس پر پھر جرح ہو جاتی ہے۔ اب چونکہ وہ جو شخصیت ہے جس کے ذریعے حدیث منتقل ہوئی اس کے اوپر جرح ہو گئی، اس کی کوئی کمزوری سامنے آ گئی، جس کی وجہ سے پھر یہ حکم لگا دیا جاتا ہے کہ اس میں ایک راوی ایسا ہے، اوپر والا سلسلہ صحیح ہے، نیچے والا بھی صحیح ہے، بیچ میں ایک ایسا محدث، ایک ایسا شیخ آ گیا کہ جس کے اندر یہ ضعف پایا گیا، اس وجہ سے پھر کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یا اس کے اور بھی درجے ہیں، حسن ہے، حسن لغیری، حسن لذاتہ، دیگر جو بھی اس کے درجات ہیں ان سب کا ذکر کر دیا جاتا ہے اس کی اس کمزوری کے پیمانے کے مطابق۔ لہٰذا کوئی حدیث از خود ضعیف نہیں ہے، رسول اللہ کے سارے فرمان صحیح ہیں، لیکن وہ راوی کے ضعف کی وجہ سے اس پر حکم لگتا ہے۔ اچھا، ایک چیز کی میں نشاندہی کرنا ضروری سمجھتا ہوں، جب بھی کبھی حدیث ضعیف کا ذکر آتا ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ حدیث جو ہے قابل عمل نہیں ہے اور اس حدیث کو اب حدیث ہی نہ کہا جائے۔ دیکھیں، حدیث اس کو نہیں کہا جاتا جو موضوع ہوتی ہے، جو موضوع ہوتی ہے یعنی خود سے وضع کر لی گئی ہے، جس کی کوئی سند نہیں ہے، جو رسول اللہ تک پہنچتی نہیں ہے، وہ ہے موضوع۔ جو ضعیف ہے وہ حدیث ہی ہے، البتہ اس کی سند پر کلام کرنے کی وجہ سے ضعف آیا۔ اب یہ ہمیں کس نے بتایا کہ یہ حدیث ضعیف ہے؟ یہ ان محدثین نے، اس پر جرح اور تعدیل کرنے والے مشائخ نے بتایا۔ اب وہی یہ فرماتے ہیں کہ جو حدیث ضعیف ہوتی ہے وہ ہے حدیث ہے، اس پر عمل بھی ہوگا اور فضائل اعمال کے اندر وہ معتبر بھی مانی جائے گی۔ تو جب وہی مشائخ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے ہم مان لیتے ہیں، وہی جب کہتے ہیں کہ فضائل اعمال میں معتبر ہے تو پھر ہم اس کا انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ سو یہ جتنی بھی احادیث ہیں اگر موضوع ہیں تو تب تو قابل عمل نہیں ہیں، آپ نے وضاحت فرمائی۔ جی ہاں، اور اگر موضوع نہیں ہے تو پھر جتنا ضعف ہے اس اعتبار سے وہ قابل عمل رہیں گی۔ واضح ہو گیا۔ اچھا، بڑی دلچسپ گفتگو چل رہی ہے، ہم حدیث کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ نے فرمایا کہ حدیث کوئی بھی ضعیف نہیں ہے اٹ سیلف، ہاں جو موضوع حدیث ہے وہ تو پھر حدیث ہے ہی نہیں نا۔ میں ایسی بہت ساری احادیث یعنی جن کو میں جانتا ہوں ضعیف کہہ کے رد کر دی جاتی ہیں، تو یا اس پہ عمل کیا جائے اس بات سے مراد یہ ہے، اور اگر وہ فضائل کے باب میں پھر تو وہ لازماً معتبر ہوگی، ایسا ہی مفتی صاحب؟ جیسا مفتی صاحب نے کہا، میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا ہوں۔ اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ جو چھاننی رکھی ہے، اگر حدیث ساری ہی حدیث ہیں تو پھر یہ چھاننی کیوں رکھی ہے؟
اور ہر حدیث معتبر نہیں ہوتی. جو حدیث میں قسم ہوتی ہے ضعیف کی بھی، ایک قسم نہیں ہے، متعدد قسمیں ہیں. ضعیف حدیث میں مجہول بھی قسم ہے، متروک بھی قسم ہے. معجول مجہول بھی نہیں اور ایک ہے، معجول بھی ہے، اچھا جعلی حدیث. مدلس بھی ہے. ٹھیک ہے. اور سب سے جو بدترین قسم ہے وہ موضوع ہے. موضوع کے متعلق تو کسی کا بھی اس میں اختلاف نہیں ہے کہ من گھڑت حدیث ہے، لیکن من گھڑت حدیث بنانے کے لیے بھی سند بنائی جاتی ہے، سند گڑھی جاتی ہے، اور وہ سند اللہ کے نبی تک پہنچائی جاتی ہے. اس سند میں صحابی بھی لایا جاتا ہے، اس سند میں تابعی بھی لایا جاتا ہے، اس سند میں پورا کا پورا جو سند کا سلسلہ ہوتا ہے قائم کیا جاتا ہے. جو لانے والا موضوع شخص ہوتا ہے، جب اس کے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ موضوع ہے، من گھڑت ہے، اس نے اتنی حدیثیں گھڑی ہیں، تو پھر اس کی حدیث موضوع ہو جاتی ہے اور اس کی حدیث لوگ نہیں لیا کرتے. ضعیف حدیث کیسے حجت ہو سکتی ہے؟ ضعیف حدیث پر کیسے عمل کیا جا سکتا ہے؟ ضعیف حدیث کیسے قابل قبول ہو سکتی ہے جب صحیح حدیث موجود ہے؟ ایسا چھاننا رکھا انہوں نے، آپ اور میں تصور بھی نہیں کر سکتے. ایک محدث 6 مہینے کا سفر کرتے ہیں ربانی صاحب. جب 6 مہینے کا سفر کر کے چل کے پاؤں پھٹ چکے ہیں، ہونٹ سوج چکے ہیں، اور جب وہاں جا کے جاتے ہیں، اس کے پاس راوی کے پاس دروازہ بجاتے ہیں، بھئی میں حدیث لینے کے لیے آیا ہوں. اس کی کیفیت کیا ہے؟ وہ گھوڑے کو ایسے کر کے بلا رہا ہوتا ہے. وہ بندہ جو 6 مہینے سفر کر کے گیا، وہ کہتا ہے انہو یخدع من الفرس، یہ گھوڑے کو دھوکہ دے رہا ہے، اس کپڑے میں کچھ نہیں ہے. یہ گھوڑے کو کہہ رہا ہے کہ آ جاؤ، اس میں تمہارا راشن پانی ہے، اس میں گھاس ہے، وغیرہ وغیرہ. ہو سکتا ہے یخدعنی یا یخادعنی فی حدیث رسول اللہ، مجھے اللہ کے نبی کی حدیث میں دھوکہ دے دے. فتارکہ، 6 مہینے کا سفر کرنے کے بعد بھی اس سے حدیث نہیں لی. کہ یہ گھوڑے کو اتنا ان کی چھاننی مضبوط تھی، ایک ایک حدیث کے لیے 6 مہینے کا سفر کرتے تھے، 2 مہینے کا، تب تو جا کر پہنچی. صحیح بخاری ہم تک کیسے پہنچی؟ جرح کرنا آسان ہے، جسے آتا جاتا کچھ نہیں ہے وہ بھی جرح شروع کر دیتے ہیں، جسے عربی عبارت پڑھنا نہیں آتی وہ بھی حدیثوں پر اعتراض کر رہے ہوتے ہیں. کیسے؟ جن کی امام بخاری جیسی، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، لکھنا کوئی آسان کام ہے؟ آپ صحیح فرما رہے ہیں. ایک مختصر سا وقفہ لوں گا، میں لوٹ کر آؤں گا اور اسی بات کو تسلسل کے ساتھ ہم لوگ بیان کریں گے. ایک مختصر سا وقفہ. الف لام میم میں بہت دلچسپ اور گہری بات ہو رہی ہے، بالدہ نظری کا مظاہرہ آپ نے کرنا ہے. لوٹ کر آئیں گے الف لام میم میں، آپ کا انتظار ہے. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. یہ اللہ رب العزت کی شان ہے کہ جو کچھ بھی زمین آسمان میں ہے اس کی تسبیح بیان کرتا ہے. اور دیکھیے یہ جتنی بھی تسبیح بیان کرنے والی مخلوق ہے، جب وہ مل کر حمد و ثنا بیان کر رہی ہے اللہ رب العزت کی، تو کیا مرتبہ اور کیا مقام ہوگا میرے آقا کا کہ جن کا نام ہی محمد ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. درود و سلام آقا نامدار فخر موجودات پہ. اس وقت بھی جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں تو ہمارا مطلب اور مقصود یہ ہے کہ ہم احادیث کو سمجھ سکیں، اس کی طرف متوجہ ہو سکیں، اور پھر ایک عام آدمی، ایک عام مسلمان کم سے کم اتنا علم تو رکھتا ہو کہ وہ اپنے آقا کے قول کو سمجھ سکے، تاکہ اس کو کوئی بہکائے نہیں، گمراہ نہ کرے. مفتی صاحب آپ گفتگو فرما رہے تھے، تو کیا میں اس سے یہ مراد لوں کہ جو ضعیف حدیث ہیں ان کو بالکل کنارہ کر دیں اور ان سے کوئی تعلق ہی نہ رکھیں اور ان کو کسی بھی طور سے قابل عمل نہ لے کر آئیں؟ یہ میں ذکر کر رہا تھا ضعیف کی اقسام ہیں. تو جو کس قسم کی ضعیف ہے اس کے بارے میں اسماء و رجال میں ہمارے مشائخ نے، ہمارے اسلاف نے، ہمارے محنت کرنے والوں نے سب کچھ بتا دیا. میں آپ کو واقعہ بتا رہا تھا کس طرح ان کی چھاننی تھی. امام بخاری رحمہ اللہ سفر کرتے ہیں، سمندر کا سفر کر رہے ہیں، کشتی میں موجود ہیں، 1000 دینار ان کے اپنے ہیں، باقاعدہ دینار کی پوٹلی. کسی نے دیکھ لیا، اس کے دل میں یہ پیدا ہو گیا، یار یہ 1000 دینار ہیں، میں کیسے اس سے چراؤں. اس نے آواز لگائی کہ قد سورق الف دینار، میرے 1000 دینار چوری ہو گئے. ملاح نے تلاشی لینا شروع کی. امام صاحب کو پتہ لگ گیا تھا، پیسے امام صاحب کے اپنے تھے. امام صاحب نے لیے اور پانی میں ڈال دیے. سب کی تلاشی ہوئی، کسی سے نہیں ملے. تھوڑی دیر بعد وہ بندہ آیا، کہنے لگا آپ کے پاس تو تھے. کہا میں نے اسے سمندر میں ڈال دیا ہے، اس لیے کہ میں نے حدیث رسول اللہ کا کام کرنا تھا. کہ ایسا نہ ہو کل کو یہ کہتا کہ امام بخاری پر الزام لگا ہے. اتنا بڑا میں کام کروں گا. یعنی اتنا انہوں نے چھاننی رکھی، اتنا انہوں نے محنت کی، امت تک پہنچایا، ایک ایک چیز پہنچائی. باقی ضعیف کے لیے انہوں نے محنتیں کی بتائیں. کسی کا حافظہ پہلے ٹھیک تھا، بعد میں خراب ہو گیا، یہ بھی بتایا. پہلے سکہ تھا، پہلے تہجد گزار تھا، بعد میں اس نے فرض بھی چھوڑ دیے،
ये तक बताया, कभी कभी झूठ बोलता था ये भी बताया, हर चीज वाज़ेह कर दी। अब हर ज़ईफ हदीस भी रद्द नहीं की जा सकती जी हर ज़ईफ हदीस भी जी। आप उसको रद्द, ज़ईफ की किस्म है, सही। ठीक है, लेकिन वो है कि हर ज़ईफ हदीस कबूल भी नहीं की जा सकती। हमने ये समझ लिखा है लगडेरिया कि ज़ईफ हदीस से फ़ज़ाइल के बाब में ले लें। भाई क्यों ले लें? जब आपके पास सही हदीस है, अगर सही हदीस ना हो तब तो आप ज़ईफ हदीस की तरफ जाओ, लेकिन जब सही हदीस मौजूद है, मिसाल के तौर पर ज़िक्र अस्कार के मुतालिक हदीस मौजूद हैं, सही हदीस मौजूद हैं, हम अगर ज़ईफ हदीस बयान करें तो क्या मायना? आप सही हदीस बयान करें। ठीक है, कुरान की फजीलत पर रब्बानी साहब सही हदीस मौजूद है, आपको उस पर ज़ईफ हदीस बयान करने की क्या ज़रूरत है? ठीक हो आप गया। वो सही हदीस क्या बयान ज़रूरत है मुस्तफ़ा वसीम बंदगी साहब, यानी कि मुफ्ती साहब ये कहना चाह रहे हैं और ये बयान फरमा रहे हैं कि जो ज़ईफ़ अहादीस है फ़ज़ाइल के बाब में वो भी नहीं ली जा सकती हैं। जब सही अहादीस मौजूद हैं फिर हम ज़ईफ़ की तरफ क्यों मुतवज्जा होते हैं? देखें, ये इनका अपना मौक़िफ़ है। मैंने आपको ये बताया कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये हदीस ज़ईफ़ है। हमारे पास भी कोई सनद मौजूद नहीं है, ना हमें कोई इल्हाम हुआ। हम एतबार करते हैं उन्हीं मुहद्दिसीन और मशाइख का जिन्होंने सही और ज़ईफ़ हदीस को अलग करने के लिए काम किया है, और उन्होंने जरह और तादील करके सही और अहादीस को अलग कर लिया। तो अब उस हदीस ज़ईफ़ पर हुक्म जो लग रहा है और जो हम मान रहे हैं कि ये हदीस ज़ईफ़ है, ये हम किसकी बात को मान रहे हैं, ये किसका कौल हम कबूल कर रहे हैं? हम उन्हीं मुहद्दिसीन का कौल कबूल कर रहे हैं। वरना होना तो ये चाहिए कि हम इस पर भी एतराज़ करें कि हम आपकी बात क्यों कबूल करें, आपके कहने पे हम इस हदीस को ज़ईफ़ क्यों कहें। लेकिन हमें पता है वो सिक़ा हैं, हमें पता है वो इल्म के अंदर एक ऐसा मकाम रखते हैं कि उनकी बात मोतबर है, उन्होंने इस पर काम किया। तो अब हम उन पर एतबार करते हुए उनकी बात को मान लेते और कहते हैं ये जो इन्होंने हदीस पर हुक्म लगाया ज़ईफ़ का, तो हम हुक्म मानते हुए कहते हैं ये हदीस ज़ईफ़ है। अब वही मुहद्दिस जब ये बात कहे, जिसकी बात हमने मान ली, वही मुहद्दिसीन जब ये बात कहें कि जब फ़ज़ाइल के बाब में अहादीस ज़ईफ़ भी बयान की जाएँ तो उन्हें भी कबूल किया जाएगा, तो फिर हम ये बात क्यों नहीं कबूल करेंगे? जब पहली बात भी हमने उन्हीं की कबूल की है, उन्होंने ये बताया कि यह हदीस ज़ईफ़ है, हमने माना, और फिर वही ये कहें कि अगर कहीं फ़ज़ाइल आमाल की बात आएगी तो उसमें हदीस ज़ईफ़ को मोतबर माना जाएगा। उसकी वजह है, उसकी वजह यह है क्योंकि वो ये कहते हैं कि फ़ज़ाइल आमाल का मतलब ये होता है कि आप किसी को नेक अमल की तरगीब दिला रहे हैं, आप उसको अल्लाह और उसके रसूल के करीब करना चाहते हैं। सो इस बाब में आने वाली वो अहादीस कि जिसके रावी में भी किसी किस्म का ज़ोफ़ हो गया तो उसको भी कबूल कर लिया जाए, क्योंकि मकसद यहाँ पर यह है कि वो जो लोग हैं जिनको आप तरगीब दिलाना चाहते हैं, आप उन्हें किसी गलत काम की तरफ नहीं ले जा रहे, किसी गुनाह की तरफ नहीं ले जा रहे, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल के करीब करना चाहते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि ये उस वईद में शामिल नहीं है, क्योंकि ये मौजू थोड़ी है, क्योंकि वो तो मौजू अहादीस हैं जो है ही नहीं कि आप उनको रसूलुल्लाह की तरफ मंसूब करते हैं और फिर बयान करके लोगों को तरगीब दिलाएं। ये तो वो अहादीस हैं जो रसूलुल्लाह की तरफ मंसूब हैं। रावी के ज़ौफ़ की वजह से ये कह दिया, हुक्म लगा दिया अहादीस की तकसीम करते हुए। तो इसलिए जब हम उसी मुहद्दिस की, उन्हीं मशाइख की एक बात को माने और दूसरी को ना माने, ये तो खुद हमारे अपने मौक़िफ़ में तज़ाद पैदा हो जाएगा। मुफ्ती साहब तो की बात आगे बढ़ाते हुए, किस मुहद्दिस ने कहा है कि ज़ईफ़ हदीस कबूल है फ़ज़ाइल के बाब? तमाम मुहद्दिसीन ने कहा है, ये तमाम मुहद्दिसीन ने कहा है कि फ़ज़ाइल के बाब में, ये कोई पहली दफ़ा मैं थोड़ी कह रहा हूँ, किसी ने नहीं ये कहा। मैं इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के कह रहा हूँ, ज़ाहिर है तमाम लोग सुनेंगे इसको, ये मुस्तनद बात है। जी, उलमा सुनेंगे इसको, बिल्कुल तमाम लोग इसको मुस्तनद नहीं सुनेंगे, है, मुस्नद नहीं है, बिल्कुल मुस्तनद है, नहीं है। तमाम जब उलमा सही इसको हदीस आ सुनेंगे। जाए, नहीं, जब ये बात सही नहीं है, हदीस हम आ सही जाए हदीस का तो इनकार नहीं कर सही रहे। हदीस को उसको फोकिया देनी हम चाहिए, सही हदीस बिल्कुल पर देनी अमल चाहिए। करें बस। हमारा तो यहाँ पर जब बहस सही ये है, हदीस ना एक हो मिनट, तो तब तो देखा जा एक सकता मिनट, है। नहीं, आप ज़ईफ़ हदीस को, हमारी बहस यहाँ पर ये नहीं है कि सही हदीस को अहमियत नहीं देनी चाहिए, हमारी बहस ये भी नहीं है सही हदीस को बयान नहीं करना, फोकियत नहीं देना। हमारी बहस इस बात पर है कि जब अहादीस में एक बड़ा ज़ख़ीरा इस नाम से मौजूद है कि जिसको कह दिया जाता है ये हदीस क्या है, ज़ईफ़ है, हमारा कलाम इसमें है कि उन अहादीस को किस दर्जे में रखा जाए, उन अहादीस पर किस दर्जे पर अमल किया जाए, और उम्मत के सामने अगर बयान करना है तो उसका हुक्म बताया जाए। तो इसलिए हम यहाँ ज़ईफ़ हदीस का हुक्म बता रहे हैं, जो कि आप उसको हदीस से खारिज नहीं कर सकते हैं। अभी इन्होंने खुद ही ये कहा है कि इन्होंने एक कैटेगरीज बताई आपको कि हदीस ज़ईफ़ की बहुत सी अक़साम हैं, जी, और उनमें से हर हदीस को कबूल नहीं करेंगे लेकिन बाज़ को करेंगे।
تو خود ہی انہوں نے بتایا کہ بعض کو کریں گے، تو یہ کس نے کہا بعض کو کریں گے؟ یہ بھی تو مشائخ نے کہا نا، ان کے اپنے ہی قول کے خلاف بات کر رہے ہیں جب یہ خود بتا رہے ہیں کہ بعض احادیث ضعیفہ کو قبول کیا جائے گا۔ تو میں بھی تو یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جو احادیث ضعیف بھی ہیں ان کا حکم ہمارے علماء نے یہ بتایا کہ فضائل اعمال کے اندر معتبر ہیں، اور اتنے بڑے پلیٹ فارم پر جب میں بات کر رہا ہوں تو یہ ساری دنیا میں جائے گی، سب مشائخ بھی سنیں گے، علماء بھی سنیں گے، تو اس کا جواب آ جائے گا کہ یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں کہ فضائل اعمال میں معتبر ہیں یا نہیں، تو یہ پتہ چل جائے گا کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں۔ ملا علی قاری حنفی نے مرکات جو شرح مشکات ہے اس میں لکھا ہے کہ ضعیف حدیث قبول نہیں ہے، حجت نہیں ہے، نہ فضائل میں ہے نہ کسی اور باب میں ہے۔ اسی طرح علامہ عینی حنفی نے عمدۃ القاری کے اندر لکھا ہے کہ ضعیف حدیث قبول نہیں ہے۔ اسی طرح شیخ عبدالحق حنفی، نور الحق حنفی نے لکھا ہے کہ ضعیف حدیث حجت نہیں ہے۔ میں آپ کو سینکڑوں چیزیں، یہ کون ہیں؟ علامہ عینی کون ہیں؟ کتنے بڑے عالم ہیں۔ علامہ انور شاہ کشمیری نے لکھا ہے فیض الباری کے اندر ضعیف حدیث حجت نہیں ہے۔ ہاں، آپ کے حجت پاس ہونا الگ بات ہے، آپ کے پاس حجت ہونا الگ بات ہے، ہم حجت ہونے کی بات نہیں کر رہے، ہم کہہ رہے ہیں فضائل اعمال میں معتبر ہے۔ فضائل کے انہوں نے جو بات فضائل کی کے ہے، باب میں انہوں نے جو بات کی ہے وہ درست ہے، انہوں نے جو کہا ہے یہ تو موقف یہی ہے حدیث کے بارے میں کہ جو ضعیف حدیث کو حجت نہیں مانیں گے، ہم تو بات کر رہے ہیں فضائل اعمال میں معتبر ہونے میں کی۔ ایک مثال بھی لیتا ہوں۔ اس کی وضاحت ہو جائے کہ فضائل کے باب میں تب حجت ہے جب صحیح حدیث نہ ہو۔ ایسا بھی کوئی اصول نہیں جب صحیح حدیث موجود ہے ایسا بھی کوئی ایک اصول امر نہیں، میں ایسا کوئی صحیح اصول نہیں اب میں نے اتنے اقوال پڑھے اور میں سینکڑوں پڑھ سکتا ہوں۔ آپ ایک ایک قول کسی کا لے آئے ہیں حجیت والے کے اوپر میں لے ایک کر، مختصر سے وقفہ لیتا ہوں اور جب میں لوٹ کر آؤں گا تو میں مثال کے طور پہ ایک حدیث رکھتا ہوں اور پھر علماء سے جاننا چاہتا ہوں کہ کیسے اس کو ضعیف اور اس کی سند کے اوپر اور پھر یہ جو سلسلہ ہے کیسے سمجھا جائے اور ایک عام آدمی کے لیے کیسے آسانی ہو سکتی ہے۔ ایک مختصر سے وقفہ، الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے۔ الف لام میم میں خوش آمدید۔ ہم احادیث کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ خزانہ ہے اور اس کو کیسے اس کا اکتساب کیا جائے اور کیسے اس کا حصول ممکن بنایا جائے۔ صحیح احادیث اور ضعیف احادیث میں فرق کیا ہوتا ہے، ساتھ ساتھ یہ جو سندیں ہیں اس کو کیسے قابل قبول سمجھا جائے، پھر جو راویان ہیں ان کا کیا کہنا ہے، مختلف محدثین کا بلکہ اس حوالے سے کیا رائے ہے اور خیال ہے۔ میں نے علماء کرام میں ایک چیز یہ دیکھی ہے کہ ایک موضوع ابھی ہمارا چل رہا ہے اور ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں مثال کے طور پہ مفتی صاحب یہ حدیث رکھتا ہوں اور یہ میں مفتی رفیق سلفی سامنے رکھتا ہوں۔ حدیث کنز الاعمال میں بھی موجود ہے، معجم الکبیر میں بھی موجود ہے اور بدایہ و نہایہ بھی اس کے راوی انا مدینۃ العلم و علی بابوہا۔ ایک اور جملہ روایات میں انا مدینۃ الحکمہ و علی بابوہا سے ہے، یہ لسان المیزان کی روایت ہے۔ اس کے اوپر کیسے حکم لگایا جا سکتا ہے، کیسے اس کو سمجھا جا سکتا ہے اور پھر اس کے حوالے سے کیا رائے قائم کی جا سکتی ہے؟ مثال کے طور پہ یہ حدیث میں نے پیش کی ہے مفتی صاحب۔ بالکل، اگر اس حدیث کی پوری حدیث اگر دیکھی جائے، ٹھیک ہے، انا مدینۃ العلم علی بابوہا، اس کے دیگر بھی طرق مل جاتے ہیں تو ٹھیک ہو جاتی ہے، یعنی یہ ضعیف میں نہیں آئے گی۔ نہیں، جب ایک دوسرے طرق سے آ جائے پھر اس کی وضاحت میں اور حدیثیں بھی آتی ہیں۔ ایک حدیث مشہور ہے، انا مدینۃ العلم ابو بکر اساسہا و عمر جدارہا و عثمان سقفہا و علی بابہا، اس طرح کی بھی حدیث ہیں۔ لیکن انا مدینۃ العلم علی بابہا کے متعلق اور بھی طرق سے حدیث آتی ہے، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ میں مفتی صاحب آپ کی طرف بھی اسی حدیث کو لے کر آتا ہوں۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ ضعیف ہے کسی ایک طرق سے، تو پھر بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فضائل کے باب میں ہے، لہٰذا اس کو صحیح مانا جائے گا؟ اصل میں پہلی بات تو یہ حدیث ضعیف ہے نہیں ہے جو آپ نے مثال میں پیش کی ہے، لیکن چلیں اس کی اگر کوئی ایک ایسی سند آ جاتی ہے جس میں راوی پر کوئی کلام ہے، یہ مثال کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، ہوتا یہ ہے کہ ایک حدیث کئی طرق سے ہمارے پاس آتی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک حدیث کو روایت کرنے والا کوئی ایک ہی شخص ہو یا اس کی کوئی ایک ہی سند ہو، کیونکہ جتنی بھی احادیث ہیں اس کی ایک سے بیشتر، کہیں نادر ایسا ہو کہ کوئی اس کی ایک ہی سند موجود ہو۔ اب یہ بھی محدثین نے جو اصول حدیث کے اندر ضابطہ بنایا ہے کہ جب کوئی حدیث کئی طرق سے آپ کے پاس آتی ہے، اس کی ایک سند میں اگر کلام ہے لیکن دوسری سند اس سے اعلیٰ ہے، اس میں کوئی کلام نہیں ہے، تیسری ہے وہ بھی اعلیٰ ہے، چوتھی ہے، تو پھر وہ چونکہ اس کا ہمارے پاس حدیث کا صحیح ہونا دیگر طرق سے روایات سے ہم تک وہ پہنچ چکی ہے، لہٰذا وہ حدیث ضعیف کی کیٹیگری میں نہیں آئے گی۔ حدیث ضعیف تو اسی کو کہا جاتا ہے کہ جس کے بارے میں آپ کو دیگر طرق سے کوئی ایسی سند نہ مل سکے کہ جس کے اندر اس کے صحیح ہونے کا آپ حکم لگا سکیں۔ یعنی صحیح ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ضعیف
صحیح نہیں ہے، بلکہ صحیح ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ جو درجہ محدثین نے بیان کر دیا ہے کہ اس کو ہم صحیح کہیں گے، اس کو ہم ضعیف کہیں گے، اس کو ہم حسن کہیں گے، تو اس لیے جب دیگر طرق سے، چونکہ یہ عام لوگوں کے لیے اس کو سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہے اصول حدیث کے ضابطے کے مطابق، کیونکہ محدثین جب کسی حدیث کو جمع کرتے ہیں یا اس پر کلام کرتے ہیں تو اس کے تمام طرق کو دیکھتے ہیں، پھر اس کے تمام اسناد کے اندر جو راوی ہیں ان سب کو دیکھتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کوئی سند ایسی چل رہی ہے، کسی میں راوی مجہول ہے، کسی کے اندر اس کا حافظہ قوی نہیں ہے، لیکن دیگر طرق سے وہ مستند طریقے سے پہنچ گئی تو پھر وہ اس کے اندر ضعف نہیں کہلائے گا، وہ حدیث ضعیف نہیں کہلائے ٹھیک ہو گیا واضح۔ 2 منٹ میں نے مفتی صاحب، مفتیان کرام کے لیے رکھے ہیں اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے کہ بہت سے افراد جو میری نظر میں گمراہ ہو گئے وہ احادیث ہی کی کتب کو نکال کر گمراہی بانٹ رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ روایت موجود ہے، فلاں جگہ گستاخی موجود ہے، فلاں جگہ یہ اس طرح سے۔ مثلا ہم ایک سلمان ملون کی بات کرتے ہیں، اس نے ایک کتاب ترتیب دی، اس میں احادیث کا حوالہ پیش کیا، اس حوالے سے اس کے رد میں کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے اس کے لیے میں قرآن پاک سے جواب دوں گا، حدیث سے بھی دوں گا۔ قرآن پاک کے اندر اللہ نے فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، حالانکہ قرآن کے بارے میں آیا ہے ھدی للعالمین، ھدی للمتقین، ھدی للناس، لیکن وہی قرآن کہہ رہا ہے کہ اس قرآن سے کچھ گمراہ بھی ہو جائیں گے اور کچھ اس سے ہدایت پا جائیں گے۔ قرآن نے ایک ضابطہ دیا، قرآن تو راہ ہدایت ہے، اس سے گمراہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس سے گمراہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آپ قرآن بیان کرنے میں، اور اسی طرح حدیث پر بھی میں آتا ہوں، اس کو بیان کرنے میں آپ روایات کو چھوڑ دیں، آپ درایت عقل کو چھوڑ دیں، آپ اس کے اندر ناسخ اور منسوخ کو چھوڑ دیں، آپ اس کے اندر اپنی انا کی تسکین کے لیے اور اپنے ذاتی جو نظریات ہیں اس کو ڈالنے کے لیے، اپنے مفادات کو پھیلانے کے لیے، نظریات کو پھیلانے کے لیے اگر قرآن اور حدیث کی تشریح کریں گے تو یقیناً آپ اس سے گمراہ ہو جائیں گے۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، خوارج جو تھے انہوں نے جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے خلاف جب خروج کیا تو خروج کرتے ہوئے انہوں نے جو قرآن کی ایک آیت پیش کی تھی، انہوں نے کہا تھا بھائی ان الحکم الا للہ، بھائی حکم تو صرف اللہ ہے، یہ آپ نے بندوں کو کیوں حکم بنایا؟ 2 فریق تھے، ان کو حکم بیچ میں بنایا فیصلہ کرنے کے لیے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، جب ابھی آپ نے حدیث بھی پڑھی تھی کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، تو آپ نے صحیح طریقے سے یہ بات سمجھائی، آپ نے فرمایا آیت تو قرآن کی صحیح پڑھ رہا ہے لیکن اس کی مراد اور تعویل غلط لے رہا ہے۔ سو اسی طرح احادیث کا بھی سلسلہ ہے کہ جتنی بھی احادیث ہیں ان کی مراد اپنی جگہ صحیح ہے، یہ بیان کرنے والے پر ہے۔ اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، میں یہاں لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ قرآن حدیث سیکھنے کے لیے ان لوگوں کو منتخب نہ کریں جو آپ کو گمراہ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ بھی حضور کا فرمان ہے کہ تم یہ جو دین ہے جس شخص سے لیتے ہو دیکھا کرو کہ کون شخص ہے جس سے تم اپنا دین حاصل کر رہے ہو۔ اگر تم ایسے شخص کے پاس دین حاصل کرنے جا رہے ہو جو خود گمراہ ہے، الحاد کی طرف ہے، تو وہ اس کی بھی غلط تعویلات بیان کر کے تمہیں گمراہ کر دے گا۔ سو دین حاصل کرنے کے لیے ان لوگوں کو منتخب کرو جو سیدھے راستے پر ہیں، تقوی اور پرہیزگاری کے راستے پر ہیں، ورنہ انہی قرآن کی آیات اور حدیث کی غلط تشریحات اور تعویلات کر کے تمہیں وہ گمراہ کرتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے، مجھ سے یہی سوال آپ کی طرف میں پلٹاتا ہوں اور اس طرح سے پلٹاتا ہوں کہ ان احادیث میں کچھ لوگ ظاہر ہے اعتراض کرتے ہیں کہ جی توہین ہے، بلکہ کئی معنوں میں تو گستاخی ہے اللہ کے پیارے حبیب کی، اس کے لیے کیا مناسب جواب ہوگا؟ ان کے سمجھنے میں غلط ہے، سمجھانے والے نے اسے ٹھیک نہیں سمجھایا۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ نہ کرے نعوذ باللہ کوئی ایسی گستاخی ہو۔ میں کہتا ہوں ان کی سمجھدانی کمزور ہے۔ میں نبی علیہ السلام کی ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الا انی اوتیت القرآن مثلہ ومعہ، مجھے قرآن دیا گیا اور قرآن جیسی ایک اور بھی چیز دی گئی۔ وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے رسول، میری حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ، میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن، دوسری اپنی حدیث۔ جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ جو حدیث کا انکار کرتے ہیں، میرا اللہ فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، انہیں ڈرائیے جو اللہ کے نبی کی مخالفت کرتے ہیں، ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم، کہیں عذاب آ جائے۔ میرا اللہ فرماتا ہے من یشاقق الرسول من بعد ما تبین لہ الہدی، جو رسول کی نافرمانی کرتا ہے ہدایت آنے کے بعد، حدیث آنے کے بعد، عقل میں نہیں گھس رہی، دماغ میں نہیں آ رہی، اگرچہ مگرچہ میرے امام کا مسلک نہیں ہے، میں نے سمجھا نہیں، میں نولہ ما تولی، ہم اسے پھیر دیتے ہیں
वनुस्लिही जहन्नम, कितनी बड़ी वईद है। वसाअत मसीरा, तो हदीस का मुताला करें, हदीस को हुज्जत तस्लीम करें, हदीस के बगैर हम लोग नाकिस हैं। इल्हाद से अपने आप को बचाएं, और जो आप काम कर रहे हैं इल्हाद के खिलाफ, मैं आपको खिराज तहसीन पेश करता हूँ, इसको चलाई रखिए, ये वक्त की ज़रूरत है इंशाअल्लाह। शुक्रिया मुफ्ती रफ़ीक सलफ़ी आपका, शुक्रिया मुफ्ती वसीम बंदगी आपका। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़ेह तौर से फरमा दिया कि क्या ही प्यारा कलाम है उसका, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फ़आमनु बिल्लाहि व रसूलिही व नूरुल लज़ी अंज़लना। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ही अता करदा हस्ती है और हमें इस पे ईमान रखना है। कुरान नूर हिदायत है और उसी हिदायत के तसलसल में हम अहादीस को देखते हैं जो कुरान की तफासीर, तावील और तर्जुमानी फरमाती है। तालीम जिब्राईल अमी थी बराए नाम, हज़रत वहीं से आए थे लिखे पढ़े हुए, हज़रत का इल्म इल्म लदुनी था ए अमीर, देते थे कुदसियों को सबक बेपढ़े हुए। यानी जब हुजूर गिरामी को उम्मी कहा गया तो इसमें एक शान और एक फजीलत है कि वो शख्स जो किसी मदरसे, स्कूल, कॉलेज से पढ़ा हुआ नहीं है, वो आलमीन को इल्म बांट रहा है, असहाब रसूल को उस मकाम पे पहुंचा रहा है कि गोया सहाबी का नजूम। ये मेरी मुराद थी और मैंने चाहा कि इस पर थोड़ी सी जहमत की जाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तसलसल और बढ़ता रहेगा, आपका साथ रहा तो। गलती कोताही कोई हो तो माफ़ी का तलबगार हूँ। चाहत यही है कि हम सब मुत्तफिक रहें उन बातों पे जो हक है, और अगर हम इख्तिलाफ करें तो हुस्न के साथ करें। अपना ख्याल रखेंगे, आप अपने से बढ़ के ख्याल रखेंगे मुल्क पाकिस्तान का, अल्लाह के फरमान का। उवैस रब्बानी को दीजिएगा इजाज़त।